ان کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ بتایا؟ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین و سامعین، امام اہل سنت شیخ العرب والعجم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ضرور باغی سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، مگر یہ حضرات دوسری حدیث پر غور نہیں فرماتے جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا عمار لا یقتلوک اصحابی تقتلوک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے میرے صحابہ میں سے کوئی قتل نہ کرے گا، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ اور یاد رہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت ابن ہشام میں بھی موجود ہے جس سے مراد حضرت سیدنا عثمان خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنے والی جماعت ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی تعویل کی تھی کہ میرے ساتھی میرے فرما بردار ہیں اور میں نے ان کو حضرت عمار کے قتل سے منع کیا ہوا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے نافرمان ہیں، حضرت عمار کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور واقعی وہی لوگ باغی تھے جو سیدنا عثمان کے قاتل، حضرت طلحہ و زبیر کے قاتل اور فئت باغیہ کے اصلی و صحیح مصداق تھے، وہی حضرت عمار کے قاتل تھے، اور انہی کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ فئت باغیہ ہوگا جو فتنہ و فساد کے موجب اور جہنمی قسم کے لوگ ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ تعویل منسوب کرنا غلط ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو میدان جنگ لائے ہیں لہٰذا وہی ان کے قاتل ہیں، یہ محض سبعی افطرا ہے جو سبعیوں نے از خود بنا کر حضرت معاویہ اور حضرت علی کی طرف منسوب کی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل نہ حضرت علی ہیں نہ حضرت معاویہ ہیں، کیونکہ یہ حضرات یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور کوئی صحابی حضرت عمار کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اولاً بالذات باغی جماعت وہی ہے جو سیدنا عثمان ذو النورین جیسے رحیم و کریم خلیفہ راشد کی خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کی مجرم ہو کر فئت باغیہ کی حقیقی مصداق بنی۔ جس قدر احادیث اور روایات فئت باغیہ کے متعلق ہیں وہ سب انہی مفسدین کے حق میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔